बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। देखें, ये सिस्टम बदलेगा। नेपाल बांग्लादेश के बाद अब भारत की बारी है। और क्या जेन ज़ी के पीछे अमरीकी हाथ है? आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। भारत में एक नई सियासी जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग इलेक्शन की नहीं है। ये जंग निज़ाम बदलने की है। ये जंग बयानिए की है। एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के नौजवान है और दरमियान में खड़ी है भारत की जमहूरियत। ये जंतर मंतर के आसपास दिल्ली पुलिस जिस बेरहमी के साथ मुजाहिरीन पर डंडे बरसा रही है, खवातीन को हिरासा कर रही है और नौजवान तलबा को गिरफ्तार कर रही है, इस सलूक ने दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत की कलई खोल दी है। और ये इस बात का सबूत है कि भारत में इख्तिलाफ राय की तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये एहतजाज सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि चंद हजार तलबा सड़क पर बैठे हैं, बल्कि यह इसलिए अहम है कि हर गुजरते दिन के साथ इसका दायरा फैल रहा है। मुख्तलिफ रियासतों से तलबा दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली के शहरी मुफ्त खाना तकसीम कर रहे हैं और धरने में जगह जगह चाय के स्टॉल लग रहे हैं। साफ पानी फराहम किया जा रहा है। करीब में वाक़े गुरुद्वारे ने अपने दरवाजे मुजाहिरीन के लिए खोल दिए हैं और ये मंजरनामा तब्दीली का इशारा है, क्योंकि जब एहतजाज को मकामी आबादी की हिमायत मिलना शुरू हो जाए ना, तो हुकूमतें सिर्फ मजमा नहीं देखती, वो अवामी राय का बदलता हुआ रुख भी देखने लगती हैं। लेकिन आप इस कमीने मोदी की हट दर्मी देखें कि इसने अभी तक मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं की। अब सवाल यह है, क्या हर एहतजाज को अमन व अमान का मसला समझ लेना दुरुस्त हिकमत अमली है, या फिर ऐसे मौके पर रियासत को सबसे पहले बातचीत का दरवाजा खोलना चाहिए? मैं आपको इस एहतजाज का एक बहुत ही अहम पहलू दिखाता हूँ और इस एहतजाज से मणिपुर से आए बहुत से नौजवान भी शरीक हैं। वो अपने साथ सिर्फ बैनर्स नहीं लाए, वो अपने सवाल भी लाए। सुने जरा वो गोदी मीडिया को किस तरह शर्म दिलाने की कोशिश कर रही है। मणिपुर तो गए नहीं, 4 साल हो गए। बताओ, मणिपुर तो गए नहीं ये लोग। दिखाओ, मैडम को दिखाओ। मैम, मणिपुर के बारे में क्या बोलते हो आप? आधे से नहीं। मणिपुर के बारे में 2 शब्द बता दीजिए। मणिपुर पे आपको क्या कहना? 3 साल से मत कीजिए सर, मैं अपना काम कर रही हूँ। 3 साल से मणिपुर चल रहा है। पहले मणिपुर गया और मैं कब गया? यहाँ पे रुको मार्केटिंग कर देना, आप बता देना। मैं कब गया हूँ? मेरा एक कैंपेन चल रहा है इंडिया पर मणिपुर, कब गया हूँ? उसको सपोर्ट करिए आप सब लोग। मैं भाई कब आप गया भी हूँ? सपोर्ट करिए। सुना, मणिपुर के नौजवान के एक जुमले में बरसों की महरूमी छुपी हुई है। और ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है। मकबूजा कश्मीर, खालिस्तान, नागालैंड, आसाम, ये सब जगह आज लोग खुद को कौमी बहस से बाहर महसूस करते हैं। और यही वजह है कि जंतर मंतर का एहतजाज अब सिर्फ तालीमी इस्लाहात या तलबा के मुतालबात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये मुख्तलिफ शिकायत और तनकीदी आवाज़ों का मरकज़ बनता जा रहा है। अब इन आवाज़ों को दबाने के लिए भारतीय हुकूमत ताकत का बेतरक इस्तेमाल कर रही है। मुजाहरे में शरीक खवातीन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, मर्द एहलकार उनको हिरासा कर रहे हैं। तारीख कहती है कि सियासी तहरीकों का अंजाम तो लाठी से नहीं, सियासी फैसलों से होता है। तो अभी तक तलबा का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वो मुज़ाकरात चाहते हैं, वो अपने मुतालबात पर बात करना चाहते हैं, वो निज़ाम में इस्लाहात चाहते हैं और मरकज़ी वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार की खामोशी इस तासुर को जन्म दे रही है कि शायद इस एहतजाज को वक्ती समझ रही है। मोदी सरकार को शायद इस बात का इदराक नहीं है कि जिस एहतजाज को मुआशरे की हमदर्दी मिलना शुरू हो जाए, वो एहतजाज निज़ाम बदल कर ख़त्म हो जाता है। और यकीन माने, जंतर मंतर भी इस वक्त यही मंजर दिखा रहा है। और ये एहतजाज अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ तलबा नहीं बोल रहे, बल्कि अपोजिशन जमातें भी बोल रही हैं। कांग्रेस मैदान में आ गई है, आम आदमी पार्टी भी खुलकर सामने आ गई है। राहुल गांधी ने कल वजीर आजम हाउस के बाहर धरना दिया, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी भी हुई, अगरचे दोनों को चंद घंटों के बाद रिहा किया गया, लेकिन इनकी रिहाई से पहले सोनिया गांधी बीमारी के आलम में जंतर मंतर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार तलबा की रिहाई के लिए सरगर्म है। अब ये चीज़ वाज़ेह कर रही है कि ये एहतजाज अब सिर्फ तलबा का एहतजाज नहीं रहा, बल्कि भारत की कौमी सियासत का हिस्सा बन रहा है। और जमहूरियत की खैर खूबसूरती भी है
کہ اختلاف کو دشمنی نہیں سمجھا جاتا، اختلاف کو سنا جاتا ہے، اس کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، طاقت سے نہیں. اور بھارت دنیا کو بتاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن ہر جمہوریت کا اصل امتحان الیکشن کا دن تو نہیں ہوتا، بلکہ اصل امتحان اس دن ہوتا ہے جب نوجوان سڑکوں پہ کھڑا ہو کے حکومت سے سوال پوچھتے ہیں. اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں کیا مظاہرین کی آواز سنی جا رہی ہے یا ان کو خاموش کروایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کاکروچ پارٹی کا یہ احتجاج بھارت کے ریاستی رویے کا بھی امتحان ہے. آپ اپنی اسکرین پہ یہ مناظر دیکھیں ذرا، مرد اہلکار خواتین پہ کس بے رحمی کے ساتھ تشدد کر رہے ہیں، ان کو ہراساں کر رہے ہیں. تشدد میں ملوث اہلکاروں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ہیلمٹس پہن رکھے ہیں، بعض سادہ کپڑوں میں جنہیں رومال سے اپنے چہرے کو چھپا رکھے ہیں. جس دن اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے تو پھر صرف لا اینڈ آرڈر یا پولیس کا مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ انسانی حقوق کا، ہیومن رائٹس کا مسئلہ بن جائے گا. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شفاف تحقیقات کے ذریعے حقیقت سامنے لائے. جمہوریت میں اعتماد اسی طرح قائم ہوتا ہے، لیکن بھارتی ریاست کے لیے تو یہ معمول کے اقدامات ہیں. منی پور ہو، کشمیر ہو، پنجاب ہو، ناگالینڈ ہو، ان علاقوں میں بھارتی فوج اور پولیس ہمیشہ سے احتجاج کو اسی طرح دباتی آ رہی ہے نا. انسانی حقوق کی تنظیمیں برسوں سے سوال اٹھائی ہیں، لیکن بھارت کو کسی حکومت نے آج تک کوئی جواب نہیں دیا. اور یہی وجہ ہے کہ جنتر منتر کا یہ احتجاج مختلف شکایات کا سنگم بنتا جا رہا ہے. سیاست کا ایک بڑا سنہرا اصول ہے کہ جب مختلف شکایتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو احتجاج ایک واقعہ نہیں رہتا، بلکہ وہ تحریک بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی خوف کے پیش نظر مودی سرکار اور گودی میڈیا نے ایک نیا بیانیہ بنانا شروع کر دیا. پہلے کہا یہ احتجاج خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس کے پیچھے سیاسی قوتیں موجود ہیں. جب اپوزیشن جماعتیں کھل کر سامنے آ گئیں تو اب کہا جا رہا ہے اس تحریک کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے. میں آپ کو ریپبلک ٹی وی کا ایک کلپ سناتا ہوں. وہ تو کہہ رہا ہے کہ جی اس تحریک کے پیچھے امریکن ہاتھ ہے. سنیں ذرا. CJP violence erupting from who's backing it? Is this a pre-planned attack and who's shielding these goons? First up, American pre-planning. اب گودی میڈیا کا دعویٰ بڑا سنگین ہے اور کسی احتجاج کے پیچھے واقعی بیرونی طاقتیں ہوں تو اس کے ثبوت بھی ہونے چاہیے. لیکن اگر ثبوت نہ پیش کیے جائیں اور صرف الزام دہرایا جائے تو پھر سوال اٹھانا فطری ہے. کیا یہ اصل احتجاج سے توجہ ہٹانے کی کوشش تو نہیں ہے؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں ہے. کئی برسوں سے بھارت میں جب بھی کوئی بڑا احتجاج ہوا، کسان تحریک ہو، CAA کے خلاف مظاہرے ہوں یا طلباء کی تحریک ہو، مودی سرکار اس کا گودی میڈیا یہ کہہ کے جان چھڑا لیتا ہے کہ اس احتجاج کے پیچھے اندرونی یا بیرونی قوتیں سرگرم ہیں. یہ جملہ مودی کے اندھ بھکتوں کے لیے تو کافی ہے، لیکن بھارت کا پڑھا لکھا نوجوان ثبوت مانتا ہے، دلیل مانتا ہے. بھارت کا پڑھا لکھا طبقہ گودی میڈیا کے جھوٹ سے تنگ آ چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جنتر منتر میں گودی میڈیا کے رپورٹرز کے ساتھ مار پیٹ کی خبریں آ رہی ہیں. تو میں صحافیوں پر حملے کی کوئی حمایت تو نہیں کر رہا، یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، لیکن گودی میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کی. جب عوام میڈیا پہ اعتماد کھو دیں، افواہیں خبریں بن جائیں اور سوشل میڈیا نیوز روم کو جگہ لینے لگتا ہے، یہ کسی بھی جمہوریت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. اور بھارت میں یہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. خالصتان تحریک کے رہنما نے کاکروچ جنتا پارٹی کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے $1 ملین کی امداد دینے کا اعلان کر دیا. سنیں. 6 for Justice کمٹ کر دیا $1 ملین. تسی 15 اگست تک سنگھرش جاری رکھنا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ گرپتون سنگھ پنو کے اس بیان کے بعد گودی میڈیا کو ایک نیا ہتھیار مل جائے گا. بیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کا پروپیگنڈا پھر زور پکڑ لے گا. ہو سکتا ہے یہ دلیل سیاسی طور پہ مؤثر ثابت ہو، لیکن اگر کوئی متنازع شخص یا تنظیم کسی احتجاج کی حمایت کر دے تو کیا اس سے احتجاج کرنے والے ہزاروں نوجوانوں کے تمام مطالبات خود بخود غلط ہو جاتے ہیں؟ مودی سرکار اور گودی میڈیا کو اس سوال کا جواب جذبات سے نہیں بلکہ اصول اور دلیل سے دینا ہوگا. ہر تحریک کا فیصلہ اس کے مطالبات، اس کے کردار اور اس کے طرز عمل سے ہونا چاہیے، کسی تیسرے فریق کے بیان سے نہیں. اب ذرا پوری تصویر کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک طرف طلباء ہے، دوسری طرف حکومت ہے، درمیان میں اپوزیشن ہے. میڈیا تقسیم ہو چکا ہے، سوشل میڈیا اپنی اپنی جنگ لڑ رہا ہے.
اور اس سارے منظر میں سب سے زیادہ نقصان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ اعتماد کا. اعتماد تو حکومت پہ کم ہو رہا ہے، اعتماد میڈیا پہ کم ہو رہا ہے، اعتماد سیاسی جماعتوں پہ کم ہو رہا ہے. اور جب کسی معاشرے میں اعتماد کم ہونے لگے تو احتجاج ختم ہونے کے بعد بھی بے چینی ختم نہیں ہوتی. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ریاست کو طاقت سے زیادہ سیاسی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ طاقت وقتی خاموشی لا سکتی ہے، اعتماد نہیں. بھارت میں آج اختلاف رائے کی گنجائش اکڑ رہی ہے، اور صرف یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سوال بھارت کے اندر بھی اٹھ رہا ہے. صحافی بل بلا رہے ہیں، سابق جج اٹھا رہے ہیں، سول سوسائٹی اٹھا رہی ہے، انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں بھی وقتاً فوقتاً اس نوعیت کے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں. اب دیکھیں کہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا تو نام نہیں ہے نا، اور جمہوریت صرف حکومت بنانے کا بھی نام نہیں ہے. جمہوریت کی اصل طاقت تو یہ ہے کہ حکومت کے مخالف بھی وہی حقوق حاصل کر لیں جو حکومت کے حامیوں کو حاصل ہو. وہ احتجاج کر سکیں، وہ سوال پوچھ سکیں، وہ حکومت پہ تنقید کر سکیں، اور انہیں اس خوف میں مبتلا نہ ہونا پڑے کہ ان کی آواز کو طاقت کے ذریعے خاموش کر دیا. یہی وہ پیمانہ ہے جس پہ ہر جمہوریت کو پرکھا جاتا ہے. تو آج بھارت میں کھلا تضاد نظر آ رہا ہے. ایک طرف بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، دوسری طرف جب احتجاج ہوتے ہیں سب سے پہلے پولیس پہنچتی ہے، پھر دفعہ 144 آتی ہے، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور اس بات بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ احتجاج کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے. تو سوچیں ذرا، اگر یہی احتجاج دہلی کے بجائے منی پور میں ہوتا، اگر یہی نعرے کشمیر میں لگ رہے ہوتے، اگر یہی مجمع ناگالینڈ میں جمع ہوتا، تو کیا ریاست کا رد عمل یہی ہوتا؟ یہ وہ سوال ہے جس سے بھارت کے اندر بھی مسلسل بحث ہو رہی ہے، اور یہی وہ سوال ہے جنتر منتر کا احتجاج ایک بار پھر سامنے لے آئے. اور یہ احتجاج ہمیں ایک حقیقت بھی یاد دلاتا ہے: طاقت احتجاج کو منتشر کر سکتی ہے، وجوہات کو تو ختم نہیں کر سکتی. گرفتاریاں لوگوں کو سڑکوں سے ہٹا سکتی ہیں، دلوں سے سوال تو نہیں نکال سکتی. کیا ہندوستان مزید ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے؟ یہ اہم سوال ہے. میں تو کہتا ہوں ہو رہا ہے. آپ کی رائے میں ہو رہا ہے یا نہیں، مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور خاص طور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو اس کا جواب ضرور دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ پھیل جائے پوری دنیا میں اور بھارت کا یہ مخلوع چہرہ پوری دنیا دیکھے. اپنا خیال رکھیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.